بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس الیکشن تاخیر، آج اس کا دوسرا دن تھا۔ دو کہ آج اس کے اوپر ڈیٹیلڈ بحث نہیں ہونی تھی، لیکن موٹے موٹے نقطے جو تھے ان کے اوپر آج کارروائی کا آغاز ہونا تھا۔ لیکن میں اس کے کچھ موٹے موٹے پوائنٹس آج بتا دوں ہیئرنگ کے، اور پھر ایک لاہور میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے ویلاگ کے اندر۔ اور ججز کے گھر نون لیگ کیسے اکوموڈیٹ کرتی ہے یا کیسے فیور کرتی ہے سرکاری ملازمین کو تمام کو، اور کچھ کو نہیں بھی کرتی، خیر تھوڑی سی تفصیل میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا حمزہ شہباز صاحب کے ٹینیور کی۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پی پی نون لیگ اور جے یو آئی نے آج سپریم کورٹ میں مشترکہ بیان جمع کروایا ہے کہ الیکشن تاخیر از خود نوٹس کیس میں اور مستقبل میں کوئی بھی ایسا کیس کہ جس کے اندر پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جے یو آئی ایف کی لیڈرشپ انوالو ہو، وہ کیس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے سامنے نہ لگایا جائے، وہ ججز یہ نہ سنیں، کیونکہ ان ججز کا کل آپ کو پتہ ہے مریم بی بی نے جلسے جلوس کے اندر نام بھی لیا اپنے تنظیم سازی کا جو کنونشن ہے ان کا سرگودا میں، اس میں بھی انہوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور اس کے اوپر بہرحال ہم تمام لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ججز، جوڈیشری تمام لوگ جاگیں گے، اور رات تک کی اطلاعات بھی یہ تھی کہ جوڈیشری نے اس کے اوپر کوئی نوٹس شوٹس، کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، بٹ ایونچولی پریکٹیکلی کچھ سامنے نہیں آیا۔ اور کچھ لوگوں نے آج اس کو ٹیک اپ بھی کیا جج صاحبان کے سامنے، انہوں نے کہا ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ مریم بی بی کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتی رہیں، آپ کو کوئی بندہ پوچھے گا نہیں۔ اچھا جی، آگے چلیے۔ تو آج سپریم کورٹ کے اندر ایک عجیب سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس کے بعد تقریباً سارے سپریم کورٹ میں جتنے لوگ موجود تھے وہ حیران پریشان رہ گئے کہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب نے جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو چیف جسٹس نے حیرانگی سے پوچھا یہ نوٹ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ابھی تو یہ آرڈر کا حصہ بھی نہیں بنا۔ تو فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ نوٹ میرے پاس ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ نشان پیدا ہوتا ہے، فواد چودھری نے بھی تمام لوگوں نے بھی ایک ہی سوال اس کے اوپر لاجیکل پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ نوٹ کہاں سے آیا؟ مجھے اجازت دیجیے، میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ کیا نوٹ لکھنے اور لکھوانے والے اور نوٹ ایک دوسرے کو پاس کرنے والے ایک ہی لوگ ہیں، یا کہیں سے نوٹ لیک کر دیا گیا ہے اسٹاف سے؟ جسٹس مندوخیل کا جو اسٹاف ہے اس پہ لیک کر دیا گیا ہے کیا؟ اب یہ جسٹس مندوخیل کا نوٹ لیک ہونے اور فاروق ایچ نائک صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد تحریک انصاف اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتی ہے کہ جسٹس مندوخیل اس قسم کے کسی بھی کیس کا حصہ نہ بنا کرے؟ یہ تھوڑی سی علمی سی بحث ہے، تھوڑی سی اخلاقی سی بحث ہے، تھوڑی سی قانونی سی بحث ہے، لیکن یہ اگر 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے کے بعد اس بحث کو مزید آگے طول دینا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر اب کام ہونا چاہیے۔ بس کر دیں اس ملک کے ساتھ، کہانی ختم کر دیں اب کہ کون کس کا جج اور کون کس کا وکیل اور کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کون اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ صرف ایک چیز کو آگے لے کر چلیں اور اس کا نام ہے آئین اور قانون۔ مجھے بڑا اچھے لگے ریمارکس جسٹس بندیال کے، چیف جسٹس کے، کہ انہوں نے کہا آج آئین ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے، ملک کا آئین اور عوام دستک دے رہی ہے۔ دو کہ سیاستدانوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوڑا آئین کون سا مستقبل؟ اب مجھے وہ یاد آتا ہے جنرل مشرف کا سینٹنس، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، دو اعمال ان کے جو ڈکٹیٹرشپ والے تھے وہ ٹھپا تو ان کے ساتھ ساتھ رہے گا، لیکن اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ردی کے ٹکڑا، ردی میں پھینک دو کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین۔ سو یہ سیاستدان جو اپنے آپ کو جمہوری چیمپئن کہتے ہیں بظاہر، یہ چلتے مشرف والی لائن کے اوپر ہی ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا ردی میں پھینک دو، کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور بڑی نوٹس کرنے والی ہے کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ ریاستی اداروں، گورنرز اور ای سی پی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ آر وی کلیئر کہ سپریم کورٹ کا آج خود نوٹس 9 رکنی جو بینچ بنا ہے، لارجر بینچ جو ہے، یہ گورنرز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکشن کی تاریخ نہ دینے کی کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے، ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ساری کارروائی ان کے خلاف ہے؟ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے اور یہ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں، یہ دو ججز کا نام بار بار لے رہے ہیں، اعجاز الاحسن اور جسٹس نقوی، اس کیس کو نہ سنیں، تو اس سے امپریشن اسٹریٹ اوے ہمیں یہ امپریشن ملتا ہے ناظرین کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی کر رہا ہے وہ ان جماعتوں کے ایما پہ کر رہا ہے، ان جماعتوں کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے، وچ از ویری بیڈ جیسچر، وچ از ویری بیڈ امپریشن، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ ایم شور کہ ہوگا بھی کسی حد تک۔ تو کوئی بھی اس قسم کا جو امپریشن ملتا ہے اس امپریشن کو زائل کرنا ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور اس کے اوپر ہم شور کہ وہ کچھ نہ کچھ معاملہ آگے لے کر چلیں گے کہ بھائی کیس ہمارا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہاں، فری نوٹسز جاری ساری سیاسی جماعتوں کو ہوئے ہیں، ان کی ریزرویشن سننی چاہیے، لیکن وہ الیکشن کمیشن اور اس کی پارٹی مت بنے سیاسی جماعتیں۔ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال پہلے ہی بہت سارے اٹھے ہوئے ہیں، اور الیکشن سے آپ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟
یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لاہور کے کسی رپورٹر سے, کیونکہ میں لاہور بیسڈ ہوں, لاہور کے کسی رپورٹر سے جو فیلڈ کا رپورٹر ہے اس سے بات کر لیں کہ یار اگر کل کو ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں یا کل کو جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں تو لاہور کی 29 سیٹوں میں سے کیا حالات ہوں گے. میں زیادہ تو نہیں کوٹ کرتا, لوگ تو اس سے بھی زیادہ کوٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو 29 میں سے 20-25 سیٹیں جو ہیں ٹک کر کے تحریک انصاف لے جائے گی, جو ماضی میں کم تھی. سو ان کو الیکشن سے بھاگنا, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, ان کی سمجھ بھی آتی ہے, لیکن آئین اور قانون, میں تو اس کے اوپر عمل درآمد چاہنے والا بندہ ہوں. میں تو ہمیشہ سے چاہوں گا کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے. رینڈملی ایک سٹوری پرانی ہے میرے سامنے آ گئی, میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے مزید 8 ججز کے گھر خریدنے کی, یہ حمزہ شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے اس ٹائم کی سٹوری ہے. میں نے کہا آپ سے بھی یہ شیئر کر دوں, تھوڑی سی ہمیں ریلیونس بن رہی تھی, اور بس, اور اس کا کوئی اللہ پاک معاف کرے الزام لگانا کوئی یا اس کا معاملہ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کے مزید 8 ججز کے لیے گھر خریدنے کی منظوری دے دی گئی. گھروں کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت ججز کو 23 کروڑ روپے بطور قرض دے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس میں سمری کی باقاعدہ منظوری دے دی. یہ حمزہ شہباز صاحب نے منظوری دی تھی. سرکاری دستاویزات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے مزید 8 ججز کے لیے 23 کروڑ روپے کا قرض منظور کیا گیا, جن میں جسٹس انوار الحق, جسٹس عالیہ نیلم, جسٹس عابد عزیز شیخ کے لیے قرض منظور کیا گیا. جسٹس فیصل زمان خان, جسٹس امجد جاوید, جسٹس چودھری عبدالعزیز کے لیے قرض منظور کیا گیا. جسٹس جواد حسن, جسٹس محمد وحید خان, جسٹس سردار سرفراز محمد ڈوگر کے لیے قرض منظور کیا گیا. جسٹس شاہد کریم کے لیے بھی گھر کی خریداری کے لیے قرض منظور کیا گیا. سرکاری دستاویزات کے مطابق ایک جج کے لیے 2 کروڑ 98,75,000 روپے کا قرض منظور کیا گیا ہے, کہ ایک جج 2 کروڑ 98,75,000 روپے کا قرض لے سکتا ہے حکومت سے اور اس کا گھر خرید سکتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپشن صرف لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے رکھی گئی تھی. اگر آپ اور میں سرکاری ملازم ہیں تو حمزہ شہباز صاحب آپ کو اور مجھے پیسے نہیں دیں گے, سرکار کے کھاتے سے ادھار نہیں دیں گے, قرض نہیں دیں گے کہ آپ اپنے گھر خرید لیں اور پھر قسطوں میں آپ واپس کرتے رہیں. بس ایک رینڈم سی سٹوری تھی, میرے سامنے آ گئی, پرانی تھی, رینڈم تھی, میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر دوں کہ ججز کو نون لیگ جو ہے وہ تو بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ججز کے ساتھ معاملات ان کے اچھے رکھے جائیں. بہرحال اینڈ میں ایک اور چھوٹی سی سٹوری ہے, چھوٹی سی تو نہیں ہے میرے نزدیک, اس طرح کی سٹوریز بہت بڑی ہوتی ہیں, لیکن چلیں چھوٹی سی کہہ کے اس سے آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمت نہیں ہے آج میں, فیور, فلو, گلا خراب اور زیادہ ابھی تک معاملات بہت خراب ہیں صحت کے. آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لاہور میں شبیر گجر اور خالد گجر وغیرہ کی 4 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر تھی, اس پہ ضمانت پر تھے یہ لوگ. ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے. بیریا ٹاؤن کا کوئی تنازع ہے, کوئی زمین کا معاملہ ہے, آپس کے ان کے سارا معاملہ تھا. وہ ایف آئی آر پہلے میں نے شیئر کی کافی ویکس پہلے, تو اس کے اندر تنازع ہوا تھا. اس میں آج یہ انسداد دہشت گردی 780 لگی ہوئی تھی اس کے اوپر, تو آج یہ لوگ پیش ہوئے ہیں, وہاں سے ضمانت خارج ہو گئی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. حالانکہ اگر ضمانت خارج ہو گئی ہے تو قانون یہ کہتا ہے سرنڈر کریں. پولیس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے, ان کے وکلاء صاحبان جو تھے وہ ان کو وہ کارڈن آف کر کے یا وہ حصار میں لے کر وہ ان کو نکل گئے وہاں سے, اور باہر جا کر یہ لوگ دے رن اوے, اور جو بھی آپ اس کا کہنا چاہیں. بہرحال اس کے اوپر میرا تو ایک ہی ہے کہ خود کو سرنڈر کریں قانون کے سامنے, عدالتوں کے سامنے. میں ایک دوست سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا واٹ نیکسٹ ناؤ, تو اس نے کہا جی اب یہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے, اور لاہور ہائی کورٹ یہ منڈے کو جا سکتے ہیں کیونکہ کل لاہور بار کا الیکشن ہے, تو کل تو عدالتیں کھلنی کوئی نہیں ہے, تو اب یہ منڈے کو جائیں گے اور منڈے کو ضمانت وہاں سے کروائیں گے لاہور ہائی کورٹ سے. بہرحال یہ شبیر صاحب آپ بھائی ہیں میرا بہت اچھا تعلق ہے, بڑی عزت کرتا ہوں میں شبیر صاحب کی اور خالد گجر صاحب کی, بٹ یار قانون ہے, اس کو مانا جانا چاہیے. اور اگر آپ نے عدالتوں نے ضمانت آپ کی خارج کی تھی اور اگر آپ کو حکم وہاں ملا ہے کہ سرنڈر کریں, گرفتاری پیش کریں, تو آپ کو گرفتاری وہاں پر پیش کر دینی چاہیے تھی. بہرحال اس ولاگ سے اجازت دیجیے. ہیپننگ ڈیز ہیں لیکن انفارچونیٹلی میں کوئی زیادہ کور کر نہیں پا رہا صحت کے معاملات کی وجہ سے.